اور عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی ظاہر نصوص بتاتی ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، ظاہر نصوص بتاتی ہیں کہ اللہ، اور جن میں ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، وہ ہم تعویل کرتے ہیں۔ ظاہر نصوص یہ ہے اللہ عرش پر ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا عرش پر نہیں ہے کہ ظاہر نصوص کے خلاف ہے، ظاہر نصوص کے خلاف ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اور مجھے تعجب ہوتا ہے اللہ کے عرش پر ہونے پر کتنے دلائل ہیں قرآن کریم میں، مجھے آپ اکٹھے کر کے دیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، ٹھیک ہے، الرحمن علی ثم استویٰ علی العرش، یہی لفظ آ رہے ہیں نا، یہی لفظ بار بار، اور اللہ ہر جگہ پر ہے، کتنے لفظ آ رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، یہ پارہ نمبر 1 ہے، ثم استویٰ علی العرش پارہ نمبر 1 میں نہیں ہے، دیکھو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، تم جدھر منہ کرو ادھر۔ تو ظاہر نصوص سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ظاہر نصوص کہتی ہیں اللہ عرش پر ہے؟ یہ تو نص کا ظاہر بتا رہا ہے اللہ ہر طرف ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ظاہر نصوص بتاتی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، پارہ نمبر، جی پارہ نمبر 2، اس میں نہیں ہے ثم استویٰ علی العرش، دوسرے پارے میں یہی عقید ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یا ضمیر متکلم للعلم یا للذات؟ سوال ذات کے بارے میں ہو رہا ہے۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، فَعِلْمِي، فَقُدْرَتِي، فَإِنِّي، اب ظاہر نص کیا بتا رہی ہے کہ ہر جگہ پر کون ہے؟ اللہ ذات۔ آخری پارے میں آ جاؤ، وَاقْتَرِب، میرے قریب ہو جاؤ۔ دنیا میں جب کہتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ذات۔ اب آپ کہتے ہیں مرتبہ، مقام، درجہ، یہ تو خلاف ظاہر ہے۔ پارہ نمبر 1 بھی کہہ رہا ہے ظاہر نص بتا رہی ہے ہر جگہ پر ہے، پارہ نمبر 30 بھی بتا رہا ہے کہ ظاہر نص بتا رہی ہے ہر جگہ پر ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں ظاہر نصوص بتاتی ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، لہٰذا تعویل کر لو؟ میں نے کہا 20 میں تعویل کرتے ہو اور 1 کو ظاہر نص مانتے ہو، تو 20 کو حقیقت پر رکھ کے 1 میں تعویل کر لو۔ پھر ثم استویٰ علی العرش میں تو تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ یہ متشابہات میں سے ہے، متشابہات تو جیسے ہو ویسے مانتے ہیں، اس میں تعویل تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور ویسے ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ لکھا ہوا اللہ عرش پر تو ویسے ہی مان لو نا۔ ویسے ماننے کا معنی یہ نہیں ہوتا، ویسے ماننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التفویض۔ آگے ذہن میں بھائی متشابہات کے بارے میں اہل سنت والجماعت متقدمین کا نظریہ التفویض، ما تنزیہ اللہ تعالی ہم مشابہت المخلوقات، جیسے ماننے کا معنی ہوتا ہے امروہا کما جاء، امروہا بلا کیف کما جاء، یہ محدثین کہتے ہیں امروہا بلا کیف کما جاءت، جیسے آئی ہے ویسے مانو۔ کیا معنی؟ معنی نہ کرو یہ کہو کہ ہمیں اس کا معنی معلوم ہی نہیں ہے، لیکن جو بھی معنی ہے مخلوقات والا نہیں ہے، یہ تو متشابہات میں سے، اس میں تعویل کیا کرنی؟ تعویل کرنی بھی ہے تو ویسے کرو جیسے متاخرین نے کی ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا اللہ حقیقتاً عرش پر ہے، تعویل ہوئی؟ متشابہات میں سے ہوا؟ متشابہات میں سے تب ہوا جب مستوی علی العرش کا معنی معلوم نہ ہو، اور تعویل تب ہوگی جب ظاہری معنی نہ مانے۔ اللہ کہاں پر؟ اب سمجھ آ رہی ہے تعویلیں کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ کہ بالجسم مان لیتے ہیں تو اشکالات کا جواب نہیں دے پاتے، بالجسم مانا اشکال کا جواب نہیں بنا تو آیات میں تعویلات کرنی شروع کر دی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، جی ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے عرش پر ہے، عرش بھی ایک جگہ ہے، اس پر آپ کتنے اعتراض کرتے ہو؟ اور آپ نے ہر جگہ پہ مانا تو آپ نے تو کئی جگہوں پہ مانا، تو وہ اعتراض آپ کے اوپر تو کئی مرتبہ آئیں گے۔ بھئی جب ہم کہیں گے، جب کوئی کہے اللہ عرش پر ہے تو ہم کہتے ہیں عرش مکان ہے، اللہ مکین ہے،
مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تو عرش اللہ سے بڑا ہوگا، جب کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ اکبر، کیا جواب ہے؟ تو جب یہ اعتراض ان پر ہے تو جب ہم ہر جگہ پہ مانیں گے تو اعتراض ہمارے اوپر بھی ہوگا نا، اور جب ہر جگہ پہ مانیں گے تو اعتراض ہمارے اوپر بھی ہوگا اور کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ یہ بندوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اب ہم نے کہا جب ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ پہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب جگہ نہیں تھی اللہ تب بھی تھے، جب جگہ ہے اللہ تب بھی ہے، جب جگہ نہیں ہوگی اللہ تب بھی ہوگا۔ ہر جگہ کا معنی سمجھے؟ ہر جگہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان، اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، اللہ تعالیٰ موجود بلا جہت، اللہ تعالیٰ موجود بلا کیفیت۔ اب یہ بات عوام کو کیسے سمجھائیں بغیر جسم کے، بغیر مکان کے؟ اس کی تعبیر اختیار کرتے ہیں ہر جگہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مکان سے مراد، تعمیم امکنہ سے مراد لامکان ہے۔ تعمیم امکنہ سے مراد لامکان سمجھانا مشکل ہے تو لامکان کو تعمیم امکنہ سے تعبیر کر دیتے ہیں، یعنی کوئی دنیا میں ایسا ذرہ نہیں جو اللہ سے خالی ہو۔ اب اس کو سمجھاتے کیسے ہیں کہ ہر جگہ پر ہے؟ جب جگہ نہیں تھی تب بھی اللہ، اور جب جگہ ہیں تب بھی اللہ، جب جگہ نہیں ہوگی، توجہ رکھنا جی، جگہ تو ہوئی نا۔ جب ہم ان پہ اشکال کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، ہم کہتے ہیں عرش مکان ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، تو جب اللہ عرش پہ ہوں گے تو عرش اللہ سے بڑا ہوگا۔ یہ اعتراض سمجھ آیا آپ کو؟ یہ اعتراض ہی سمجھ نہیں آیا؟ مطلب ایسا نہ ہو آپ کو اعتراض ہی سمجھ نہ آئے اور میں جواب دیتا پھروں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اعتراض ہی سمجھ نہ آئے اور ہم جو دیکھو میں یہاں بڑا ہوں نا، میں مکین ہوں، اور کرسی بڑی یا میں بڑا؟ بیٹھنے کے اعتبار سے بڑا، سے اوپر نیچے نہیں، جس طرح بیٹھنا ہے کرسی بڑی۔ آپ بیٹھے ہیں یہاں ہال پر تو ہال بڑا یا آپ بڑے؟ تبھی بیٹھیں گے نا، حال آپ سے چھوٹا ہوگا تو اس پر ٹھہریں گے آپ کیسے؟ یہ معنی ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ بھئی جب عرش مکان ہے، آپ ہر مکان کہتے ہو تو پھر اس پر بھی تو اشکال ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، یہ جب ہم کہتے ہیں نا مکان مکین سے بڑا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے خاص مکان۔ یہ اعتراض تب ہوگا جب ہم اللہ کے لیے کسی مکان خاص کے قائل ہوں نا، اب ہوگا جی مکان تو مکین سے بڑا ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ اللہ بڑا ہے، تو اس کا کیا معنی ہر جگہ بڑا ہے؟ ہم خاص مکان نہیں کہہ رہے، ہم لامکان کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور بغیر مکان کے کیسے ہیں؟ ہر جگہ پر ہیں، یعنی دنیا کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جہاں اللہ نہ ہو، خواہ وہاں مکان ہو خواہ وہاں مکان نہ ہو۔ اور سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہر جگہ پر ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ کچھ سمجھ آ گئی؟ چلیں اب دیکھو الجھن حل ہوتی جا رہی ہے نا۔ لوگ آپ سے کہیں گے دیکھیں صوفیہ کا یہی عقیدہ ہے، یہی وحدت الوجود۔ اچھا مجھے تو اپنی زبان سے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ معاف فرما دے، لیکن چونکہ اعتراضات ان کے ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے پھر وہ لفظ نقل کرنے پڑ جاتے ہیں۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کبھی اعتراض نیچے والا، کبھی اعتراض بیت الخلاء والا، اور کبھی اعتراض اتنا گندا ہوگا کہ انسان کو بیان کرتے ڈر لگتا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے، تو کیا خنزیر میں بھی اللہ ہوگا؟ صوفیہ تو اس کے بھی قائل ہیں، یہی تو وحدت الوجود ہے، یہی تو کفر ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ لیکن ہر بات اچھی طرح سمجھا کرو، قرآن کریم میں ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ یہ پاک اور ناپاک، حلال اور حرام، یہ کس سے پوچھیں گے؟ بندے سے، نہیں پوچھیں گے اللہ سے۔ طہارت اور نجاست کے مسائل یہ خالق کے لیے نہیں ہے بلکہ مخلوق کے لیے۔ قرآن کہتا ہے والفجر، ہم قسم نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن کہتا ہے والتین، ہم قسم نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن کہتا ہے والنجم، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو غیر اللہ کی قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ احکام کے مکلف ہم ہیں، خدا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات سمجھنا، یہ اشکال کیوں آ رہا ہے؟ دوسری بات سمجھنا،
جب آپ کو یہ اشکال آ رہا ہے، توجہ سے بات اب سمجھا کرو، یہ جو میں باتیں سمجھا رہا ہوں یہ آپ کو نہیں ملے گی، اس کی قدر کرو، بات اچھی طرح سمجھنا۔ اشکال کیا آ رہا تھا؟ خنزیر ناپاک ہے اور اللہ پاک ہے، تو آپ نے کیسے مان لیا اللہ بھی الیاذ باللہ اور وہاں خنزیر بھی، کیسے مان لیا؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ کون ہے؟ اب بات اچھی طرح سمجھیں، اچھی طرح بات سمجھنا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بھی آپ حافظ ہو؟ جی میں حافظ ہوں۔ توجہ رکھنا، کبھی تمہیں غسل بھی واجب ہوا ہے؟ بتاؤ، ہوا ہے؟ توجہ رکھنا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ قرآن کریم کے حافظ ہو؟ یہ کہتے ہیں جی ہاں۔ کبھی غسل واجب ہوا ہے؟ جی ہاں۔ کسی بندے کو اشکال آیا یار جب غسل واجب ہوا تو جسم ناپاک ہو گیا، یہ تو قرآن کا حافظ ہے، یہ پاک قرآن اور ناپاک جسم اکٹھا کیسے ہوا ہے؟ کوئی اشکال آیا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ وہاں کیوں اشکال آ رہا ہے؟ یہ ہے اشکال کی وجہ کہ یہ آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، تو جتنی جگہ پر خنزیر ہے اتنی جگہ پر تو اللہ نہیں ہوگا نا؟ کیوں؟ اللہ پاک ہے، خنزیر ناپاک ہے، نجس العین ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہاں بھی اللہ ہے تو پاک اور ناپاک اکٹھے کیسے ہوں گے؟ انہی سے پوچھ لو بھئی چلو تم قرآن کے حافظ نہ ہوگے، کچھ صورتیں تو آتی ہوں گی نا؟ جی، تو تم کبھی ناپاک ہوئے ہو؟ جی ہوا ہوں۔ تو جب تم ناپاک ہوتے تمہاری صورتیں کہاں جاتی ہیں؟ جی دل میں رہتی ہیں، پاک اور ناپاک اکٹھے کیسے ہو گئے؟ بات سمجھ آئی؟ اب بتاؤ، الجھن دور ہوگی نا؟ یہ ہیں سارے سوالات جس بنیاد پہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اب ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم چونکہ اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے، بھئی وحدت الوجود کو عقیدہ ہے، چھوڑو، غلطی ہو گئی ہے بزرگوں سے، ہم نہیں مانتے، تم ہمارے اوپر خامہ تھوپتے ہو۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، میں نہیں انکار کرتا، ہمارے اکابر وحدت الوجود کے قائل تھے، میں قائل ہوں، ہم نہیں انکار کرتے۔ جو تمہارے پاس اعتراضات لاؤ، ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے نہ اڑا دیں، اکابر دیوبند کا خادم نہ کریں۔ یہ کیا ہوا؟ انکار کر دو، ہم سے انکار نہیں ہوتا، ہم سے نہیں انکار ہوتا، بس ہماری مجبوری ہے۔ تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں جو انکار کرتے ہیں، تم ان کی پوجا کرو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ ہم سے انکار نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے اکابر علماء دیوبند کی غلامی کا فیصلہ کیا ہے، اور غلام اپنے بڑوں کی باتوں کا انکار نہیں کرتے۔ کون ہوتا ہے جو انکار کر دو؟ ہم سے نہیں انکار ہوتا۔ نہ ہم پیغمبر کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، تم کرو اعتراض، جواب ہم امتیوں کے ذمہ ہیں۔ ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں، ناجی مانتے ہیں، معیار مانتے ہیں، محفوظ مانتے ہیں، عادل مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، کرو اعتراض، جواب ہم غلاموں کے ذمہ ہے۔ ہم امام حنیفہ اور اس کی تفقہ کے قائل ہیں، کرو اعتراض، جواب ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اکابر علماء دیوبند کے نوکر ہیں، تم کرو اعتراض، جواب ہمارے ذمہ ہے۔ جو بات سمجھ نے انکار کر دیا، جو سمجھ نے انکار کر دیا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں جو ہماری گفتگو سنتے ہیں وہ انکار نہ کریں، جو انکار کرتے ہیں ان تک ہماری گفتگو پہنچائیں۔ بھئی اکابر کے دفاع کرنے والے بندے موجود ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں یہ زمانہ گلوبلائزیشن کا ہے، یہ پوری دنیا ایسی ہے کہ جس کو میڈیا نے سکیڑ کے ایک دیہات بنا دیا، تو پھر ہم آپ سے دور تھوڑے بیٹھے ہیں، ہم آپ سے ایک کلک کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، ایک کلک کے فاصلے پر، بس ہم آپ سے دور نہیں ہیں، ہم بیٹھے ہیں خدمت کے لیے۔